امید کرتا ہوں آپ پہلے کی طرح ٹھیک ٹھاک اور خوشباش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوشباش رکھے، اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، جنات کے بارے میں ویڈیو اس لیے شیئر کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو ان نادیدہ قوتوں کے بارے میں آگاہ کریں۔ اگر آپ بھی دلچسپی رکھتے ہیں اور اپنے اعصاب پر قابو پا رکھ سکتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ہاں، اگر آپ کمزور دل کے مالک انسان ہیں تو جلدی سے ویڈیو کو سکپ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ڈر جائیں۔ اور ان کے ڈر کا بھی ایک حل یہ ہے تو آپ اس ویڈیو سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں تاکہ ڈرنے کا خوف آپ کے ذہن سے نکل جائے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ہارر ویڈیو۔ ایک پرانے خستہ حال ریلوے ٹریک جو کہ کافی عرصہ تک لوگوں کے رش کا باعث بنا رہا، یہاں پر ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ دن کے وقت سفر کرتے تھے اور یہاں پر ٹرینوں کی آمد و رفت جاری ہوتی تھی، لیکن کچھ عرصہ سے یہ ریلوے ٹریک اب صرف اور صرف تنہائی کا شکار ہے۔ کئی عرصے سے یہاں پر کوئی لوگ بھی جانے نہیں پایا۔ آخر اس میں ایسی کون سی خوفناک چیز ہے جو لوگ ادھر جانے سے گھبراتے ہیں؟ اس خوفناک ریلوے ٹریک کی کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ جنگل کی گہرائیوں میں بس ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک لاوارث ریلوے ٹریک ہے جسے ٹریک 13 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کبھی تو یہ ریلوے ٹریک اسی بستی کو، اسی قصبے کو شہر کے دوسری بستیوں کے ساتھ جوڑتا تھا جو کہ ماضی کی ایک یادگار ہے، لیکن اب کیا ہوا کہ اب وہ صرف اور صرف ویران ہو کر رہ گیا ہے۔ کہانی ہے کہ کئی سال پہلے ریلوے ٹریک پر ایک پٹڑی سے ٹرین اتر گئی تھی، جس کے نتیجے میں اس ٹرین کے اندر سوار مسافر سب کے سب لوگ مائجل بن گئے تھے۔ اس خوفناک رات کے بعد سے خوفناک نظاروں اور عجیب و غریب واقعات نے ہر اس شخص کو پریشان کر دیا جو پٹڑی کے قریب جانے کی ہمت کرتے ہیں۔ ایک تاریک اور طوفانی رات نوجوانوں کے ایک گروپ نے اسی ٹریک پر جانے کا فیصلہ کیا جو اس کی پریشان کن ساکھ کی طرف راغب ہوا۔ قصبے کے لوگوں کی تنبیہات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ ہاتھ میں ٹارچ لے کر روانہ ہوئے۔ لوگوں نے ان کو بہت ڈرایا کہ آپ یہاں پر نہ جائیں، آپ وہاں پر محفوظ نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے اس چیز کو نظر انداز کیا۔ وہ اپنا ساز و سامان، ٹارچ، موبائلز وغیرہ اور کیمرے وغیرہ لے کر نکل پڑے۔ وہ بھوت کی کہانیوں کے پیچھے کی حقیقت کو ننگا کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ جیسے ہی وہ جنگل کی گہرائی میں داخل ہوئے، وہاں پر عجیب و غریب حرکات شروع ہونے لگیں۔ بڑے بڑے لمبے لمبے درخت تھے، وہاں پر کچھ چیزیں نظر آتی تھیں اور نادیدہ قوتیں کئی شور شرابے کے ذریعے اور دوسری حرکتوں کے ذریعے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ اچانک دور سے چلنے والی ٹرین کی سیٹیوں کی آواز نے ہوا کو بھر دیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زور سے اور زیادہ خوفناک ہوتا آواز چلا ہوتا گیا۔ خوف و ہراس پھیل گیا جب نوجوانوں کو احساس ہوا کہ وہ براہ راست ٹریک 13 پر کھڑے ہیں، وہی جگہ جہاں پر ٹرین اپنے المناک انجام کو پہنچی تھی۔ لیکن اب واپس پلٹنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاں باقی مسافروں کے حوصلے پہلے ہی ہلنے لگے تھے، اندھیرے سے سایہ دار شخصیتیں وجود میں آئیں۔ ان کے بھیانک چہرے غم اور مایوسی سے دوچار تھے۔ آہیں اور آہیں رات بھر گونجتی رہیں کیونکہ انتقامی روحیں اپنے غیر متشبہ شکار پر آ گئیں۔ خوفزدہ اور مایوس نوجوان بھاگنے کے لیے بھاگے۔ وہ نکلنے کے چکروں میں تھے، لیکن کیا کریں، ٹرین نے ان کا راستہ روک لیا۔ ان کی چمکتی ہوئی ہیڈ لائٹس دھند میں چھید رہی تھیں۔ بھاگنے کے لیے کوئی جگہ باقی نہ تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھرے ہوئے تھے، اپنے ارد گرد پھیلی ہولناکیوں سے نجات کے لیے دعا کر رہے تھے۔ بس جب ساری امیدیں ختم ہونے لگیں، طوفان اچانک تھم گیا۔ جو نادیدہ قوتیں ان کو شکار کرنا چاہتی تھیں وہ اچانک گم ہو گئیں اور بھوت کی صورتیں رات میں مدھم ہو گئیں۔ جیسے ہی صبح کی روشنی ہوئی، نوجوان جنگل سے نکلے، ہلے ہوئے زیادہ زندہ ٹریک 13 کے ساتھ ان کا سامنا ہمیشہ کے لیے ان کے ذہنوں میں نقش ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے کسی نے اس ریلوے ٹریک کے قریب قدم رکھنے کی بھی ہمت نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ٹریک 13 کی روحیں ہمیشہ ان لوگوں کو ستاتی رہیں گی جو ان کی بے چین نیند میں خلل ڈالنے کی جرات کرتے ہیں۔